اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کیسے ہو؟ تو آج ہم جیوگرافی کا جو تیسرا لیکچر ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو پچھلی باری ہم نے پڑھا تھا کہ ایگریکلچر جو تھا، ہم کتنے ٹائپ کا ایگریکلچر کرتے ہیں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلا جو ایگریکلچر تھا پریمیٹیو ایگریکلچر تھا، یا آج بھی ہم وہ پریکٹس کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، اسے ہم سبسسٹنس ایگریکلچر کہتے ہیں، پریمیٹیو سبسسٹنس ایگریکلچر کہتے ہیں۔ اس سبسسٹنس ایگریکلچر کے دو پارٹس ہیں، پریمیٹیو سبسسٹنس جو پرانے زمانے میں ہم کرتے تھے، یا آج بھی کہیں جگہوں پر وہ کیا جاتا ہے جہاں پر ٹیکنالوجی نہیں ہے تو وہاں پر کیا جاتا ہے، خاص کر آدیواسی لوگ کرتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں سبسسٹنس میں انٹینسیو سبسسٹنس فارمنگ۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ سبسسٹنس وہ ٹائپ آف فارمنگ ہوتی ہے جس میں ہم جو پروڈکشن ہے اپنے لیے کرتے ہیں، یعنی جو بھی ہم زمین سے اگاتے ہیں وہ ہمیں اپنے کھانے کے لیے ہوتا ہے، یا تو ہم مارکیٹ میں کچھ ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں، بالکل نہیں کرتے ہیں، یا ہم تھوڑا بہت کرتے ہیں، یعنی مینلی اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فار سیلف کنزپشن۔ تو انٹینسیو سبسسٹنس فارمنگ پریمیٹیو سبسسٹنس فارمنگ سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی اور پاپولیشن بھی بہت بڑھ گئی، ان دونوں چیزوں کا بہت زبردست رول ہے انٹینسیو سبسسٹنس فارمنگ میں۔ مثال کے طور پر ایک فادر جو ہے، کسی کا فادر ہے، تو اس کے پاس 10 ایکڑ کی لینڈ تھی، تو اب اس کے 4 بچے ہیں، تو اب ان 4 بچوں میں وہ بانٹ دی گئی، ڈسٹریبیوٹ کی گئی وہ لینڈ، تو ان کے حصے میں آئے گی 2.5 ایکڑ۔ لیکن جو ان کا باپ تھا، اس کو جو 10 ایکڑ میں پروڈکشن نکلتی تھی، وہ اس کو گھر میں جو تھے 5-6 جو فیملی ممبرس تھے ان کو کھانا پڑتا تھا اس میں۔ لیکن اب جو اس کے بچوں کے بچے ہو گئے، اب جو ہے اسی لینڈ پر جو پروڈکشن نکلتی ہی اس کو تقریباً 20 ممبرس کو کھانا پڑتا ہے۔ تو لینڈ پہ بہت زیادہ پریشر آ گیا پاپولیشن کی وجہ سے۔ جس لینڈ پہ 6 ممبرس ڈپینڈ ہوتے تھے، اب اسی لینڈ پر 20 ممبرس ڈپینڈ ہو گئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیکنالوجی، ہم کیا کرتے تھے، ٹریڈیشنل اکوپمنٹس آف فارمنگ ہم استعمال کرتے تھے، لیکن آج کل ٹریکٹر آ گیا، کٹرس آ گئے، گرائنڈرس آ گئی، تو جن کی وجہ سے ہمارا جو کام ہے وہ آسان ہو گیا۔ اب انٹینسیو سبسسٹنس فارمنگ میں یہ دونوں چیزیں ہیں، ہائی پاپولیشن پریشر بھی ہے، لیول آف ٹیکنالوجی ہم نے ماڈرن یوز کی ہے۔ تو کیوں ہم یہ انٹینسیو سبسسٹنس کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پروڈکشن زیادہ چاہیے۔ پروڈکشن کیوں زیادہ چاہیے؟ کیونکہ اب پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، مور پیپل ہو گئے ہیں ایک پرٹیکولر پیس آف لینڈ پہ ڈپینڈ۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے اس پر لیبر زیادہ لگایا۔ تو نارملی ہم جب پریمیٹیو سبسسٹنس کی طرف جاتے تھے وہاں پر ہم اپنا لیبر لگاتے تھے، گھر کا فیملی ممبرس، لیکن ادھر فیملی ممبر سے نہیں چلتا ہے، ادھر ہم ایک ہی زمین پر ملٹیپل کراپنگ کرتے ہیں، ملٹیپل کراپنگ سیزنز ہوتے ہیں، جس کے لیے ہمیں بونا اور کاٹنا جو ہے، سوئنگ اینڈ ہارویسٹنگ جو ہے وہ جلدی کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہم لیبر اس میں لگاتے ہیں زیادہ آؤٹ سائڈ۔ تو یہ لیبر انٹینسیو، اس میں بہت زیادہ لیبر لگتا ہے، اوکے۔ تو اس میں ہم بائیو کیمیکل انپٹس کا یوز بہت زیادہ کریں۔ جب ہم نے ملٹیپل کراپنگ پیٹرن اس میں یوز کیے تب کیا ہوتا ہے، نارملی جو نیچر سے ریجنویشن ہوتا ہے لینڈ کا، یا ہم کہیں گے نائٹروجن سائیکل، نائٹروجن فکسیشن ہوتی ہے زمین میں، وہ پر ایئر ہوتی ہے، لیکن ہم ایک ہی سال میں 2-3 بار پروڈکشن کرتے ہیں، جس کے لیے اس میں نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے، فاسفورس کی کمی ہوتی ہے، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے زمین میں۔ اس کے لیے ہم اب ادھر سے سنتھیٹک فرٹیلائزرس یوز کرتے ہیں، یا ہم گھر میں جو مینیور ہیں وہ اس میں یوز کرتے ہیں، اور اس میں ہم اریگیشن بھی کرتے ہیں، پانی کا بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر HYV سیڈز بھی اس میں یوز ہوتے ہیں انٹینسیو سبسسٹنس فارمنگ میں۔ تو مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پروڈکشن اس سے ملے،
تاکہ جو گروئنگ ڈیمانڈ ہے ہماری وہ فلفل ہو سکے. ٹھیک ہے، اسے ہم انٹینسو سبسسٹنس فارمنگ کہتے ہیں. اس میں بھی ہم مارکیٹ کے لیے کچھ ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنا ہی زیادہ پریشر ہوتا ہے، تو ہم اپنے زمین میں زیادہ سے زیادہ پروڈکشن نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو صرف یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ لیبر انٹینسو، اس میں ہم لیبر زیادہ لگاتے ہیں. ایچ وائی وی سیڈس یوز کرتے ہیں. بایو کیمیکل انپوٹس ہوتے ہیں، یعنی ہم کیمیکلس، فرٹیلائزرس اور کیمیکلس کا استعمال ہم اس میں کرتے ہیں، اور اریگیشن کا بھی استعمال ہم اس میں کرتے ہیں. تو اس کے بعد بہت امپورٹنٹ کراپ ہے، دیٹس فارمنگ ٹائپ آف فارمنگ ہے، دیٹ از کمرشل فارمنگ. یہ انڈیا میں جیورنگ کالونیل پیریڈ میں آئی تھی یہ کمرشل فارمنگ. یہ فارمنگ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم مارکیٹ کو اپنا پروڈیوس جو ہوتا ہے وہ ہم ایکسپورٹ کریں گے مارکیٹ کو، تاکہ وہاں سے ہمیں پیسہ ملے. سو اٹ از ڈن اونلی ٹو گیٹ منی. تو آج کل کے زمانے میں کیا ہو گیا ہے، خالی ہمیں بیسک یوٹیلیٹیز کی ضرورت نہیں ہے، روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں آج اچھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے یا اچھے اچھے کپڑوں کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے، جس کے لیے ہم نے اب کمرشل فارمنگ کی ہے، کیونکہ ہمیں اس سے پیسہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو کمرشل فارمنگ کیا ہوتی ہے؟ جب فارمرز کراپس کو گرو کرتے ہیں یا اینیملس کو ریئر کرتے ہیں ان آرڈر ٹو سیل دیم ٹو مارکیٹ، تو مارکیٹ کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کمرشل فارمنگ، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہے، کیسے ہم کرتے ہیں؟ یہ اٹ از ڈن آن لارج اسکیل فارمز. اس میں نارملی ہم کیا کرتے ہیں، جتنی بھی ہماری زمین ہے اس میں ہم سنگل کراپ اگاتے ہیں. جس کراپ کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں ہوگی وہی کراپ ہم اگاتے ہیں لارج اسکیل پر، یعنی ساری زمین ہم اسی کے لیے یوز کرتے ہیں. مثال ہم کاٹن لارج اسکیل میں کرتے ہیں، شوگر کین لارج اسکیل میں کرتے ہیں، جوٹ ہم کرتے ہیں، یا ہارٹی کلچر کا کوئی پروڈیوس ہم اپنے فارم لینڈس میں کرتے ہیں. تو اس میں کراپ ایک ہی ہوتا ہے. سبسسٹنس میں جو ہمیں ضرورت ہوتا ہے اتنے زمین پر وہ ہم کرتے ہیں، لیکن یہ مارکیٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے، اس لیے جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے ہم وہی سنگل کراپ اگاتے ہیں. اٹ کریٹس امپلائمنٹ فار مینی پیپل. اس میں امپلائمنٹ میں بہت زیادہ، یہ لیبر انٹینسیو ہے، لیبر اس میں بہت زیادہ لگتا ہے، تو اس لیے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ امپلائمنٹ ہے. مثال کے طور پر بہاری لوگوں کے لیے، اڑیسہ کے لوگوں کے لیے، یو پی کے لوگوں کے لیے، پنجاب اور ہریانہ میں ہارویسٹنگ اور سوئنگ پیریڈ جب ہوتا ہے ان کا، تو اس ٹائم وہ وہاں پر وہ کام کرتے ہیں. لیکس آف پیپل گاٹ امپلائمنٹ دیئر. اوکے. تو اٹ یوزز ہائی ڈوز آف ماڈرن انپٹس، ہائی ییلڈنگ ویرائٹیز آف سیڈس، کیمیکل فرٹیلائزرز، انسیکٹسائڈس، پیسٹسائڈس ان آرڈر ٹو اوبٹین ہائر پروڈکٹ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم گرین ریولوشن کے بعد 1960s کے بعد جب گرین ریولوشن آ گیا، اس کے بعد in order to get more and more production from a particular piece of land we use HYV seeds, high yielding varieties، یعنی وہ ویرائٹی آف سیڈس جو ہمیں پروڈکشن زیادہ دیتے ہیں. تو HYV سیڈس کو ضرورت ہوتی ہے کیمیکل فرٹیلائزرس کی، جو ہمیں بازار میں کھاد ملتی ہے وہ بہت زیادہ ماترا میں اس میں ڈالنی پڑتی ہے. انسیکٹسائڈس، اس میں جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ہاٹ اینڈ ویٹ ہوتا ہے اکثر، تو وہاں پر انسیکٹس زیادہ ہوتے ہیں اور پیسٹس بھی زیادہ اٹیک کرتے ہیں ہمارے کراپس کو، اس لیے ہم انسیکٹسائڈ اور پیسٹسائڈس اس میں ایٹ اینی کاسٹ ان کا یوز کرتے ہیں. اوکے. تو ہمارا اینڈ میں مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ملے، تو تاکہ ہمیں بازار سے اچھا پیسہ ملے. تو آئی ہوپ دیٹ یو پیپل ول ہیو انڈرسٹوڈ دس. if there is any problem, I would like to request all the students kindly go to the comment section or comment box and